بنا بھیک مانگے. اس لیے سختی سے حرام مسلمان. یہاں تک یتیم بیوہ مسکین پاہج گونگا اس کے لیے بھی مانگنا حرام ہے. اگر مسلمان ہے تو مسلمانوں کا اسے دینا فرض ہے بغیر مانگے تلاش کرنا. اس لیے مسلمان کبھی مانگتا ہوا نظر نہیں آتا. اگر مسلمان وہ کبھی مانگتا ہوا. اب ہمارے ہاں جو مانگتے ہیں یہ گاؤں دیہاتوں کے لوگ ہیں. جاہل جہالت سب سے بڑا کفر ہے. جہالت سب سے بڑا کفر ہے. اب جب جاہل لوگ یہاں مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ہم انہیں کیا کہیں گے؟ یار مسلمان مانگ رہا تھا. ارے مسلمان کا مطلب کیا ہے؟ مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ اور محمد رسول اللہ کی حرمت کا پاسدار ہو. حرمت کیا کہتے ہیں؟ عزت. کہ جس عمل سے ٹھیک ہے اللہ عزت دیتا ہے اور جس عمل سے بندے کی وجہ سے اللہ کو لوگ عزت والا کہتے ہیں وہ عمل و کردار اس میں پایا جائے تو وہ مسلمان ہے. اس لیے کہا حرمت کی پاسداری مسلمان کے لیے فرض ہے. حرمت کی پاسداری مسلمان کے لیے فرض ہے. حرمت عزت کو کہتے ہیں. کیا ہے؟ کہ کسی کی عزت کو اپنی عزت سے بڑھ کر جاننا اور اپنا مال جان اولاد سب کچھ قربان کر دینا اس کی عزت اور اس کے برم اور اس کے حکم کی پاسداری میں. اس لیے جب ہم نے دیکھنا اس کی ذاتی پاسداری، اس کے حکم کی پاسداری، اس کے علم کی پاسداری اور اس کی نسبت کی پاسداری، کہ جو ان سے نسبت رکھتا ہے، جن سے تو محبت کرتا ہے، ان سے محبت کرنا اور ان کی حرمت کا بھی پاسدار ہونا تیرے لیے فرض ہو جائے گا. اس لیے اللہ کے نبی اور قرآن اور صحابہ کرام اور اہل بیت کا ذکر آتا ہے اور مومنوں کا کہ تم ان کے حرمت کے پاسدار ہو، ان کی عزتوں کے پاسدار ہو، کیونکہ ان کی عزت ہی اللہ رسول کی عزت ہے. تم نے جب دیکھنا کہ اللہ رسول کا فرمان کیا ہے کہ جنہوں نے ان سے محبت کی، ان کی عزت کی، اس نے مجھ سے محبت کی، میری عزت کی. اس لیے لوگ صحابہ کرام کی حرمت کے پاسدار ہونے کا بھی دعوے دار ہوتے ہیں. اہل بیت کی حرمت کے پاسدار بھی دعوے دار ہوتے ہیں. کلمے کے پاسدار کے بھی دعوے دار ہوتے ہیں. قرآن کے پاسدار کے بھی دعوے دار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور رسالت اور وحدت کے پاسدار کے بھی دعوے دار ہوتے ہیں. یہ پاسداری عہد کو کہتے ہیں کہ اپنے عہد پہ قائم رہنا. تو نے عزت کا، دفاع کا، حرمت کا کلمہ پڑھ کے عہد کر لیا ہے، ورنہ تم کلمہ پڑھ کے ایمان میں کمزور رہو گے اگر تم آگے حرمت کے لیے نہیں بڑھتے. اس لیے جب علماء کرام جب ہمیں حرمت کا درس دیتے ہیں تو وہ اسی وجہ سے دیتے ہیں کہ ہم حرمت کے لیے اپنی جان، مال، اولاد قربان کرنے کے لیے آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. اور جب یہ درس دیتے ہیں تو سکالر کیا کہتے ہیں، جو عام لوگ دنیا کا، کہ یہ ظلم کر رہے ہیں، خود مختاری ہے کہ ان میں مرضی کرنا. اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ تمہیں خود مختار، تم چاہو سیدھا راستہ اپناؤ چاہے الٹا اپناؤ. یہ دنیا دار سکالر ان آیتوں سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے. وہ بھی قرآن کے ذریعے گمراہ کریں گے. کیا کریں گے؟ ٹھیک ہے. اب یہ دیکھنا کون ہمیں قرآن کے ذریعے گمراہ کرتا ہے اور کون ہمیں قرآن کے ذریعے حرمت کا پاسدار بناتا ہے.
یعنی کہ محبت بناتا ہے. کیا مسلمان کا محبت بھی ہے. اللہ نے اس کی پناہ کو اپنی پناہ کہا ہے کہ جو مومن کی پناہ میں آ گیا وہ بھی اللہ کی پناہ میں ہے. یہ جو محبت کے جملے ہیں یہ حقیقت پہچان ہے. ہم جو مومن کی عزت کرتے ہیں، مومن کا گرم رکھتے ہیں، مومن کے وقار کا پاسدار ہوتے ہیں اور مومن کی زبان کو سچی زبان سمجھتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن. کہ ہمیں قرآن درس دیتا ہے کہ مومن جھوٹا نہیں ہوتا، مومن جھوٹا نہیں ہوتا. اب کوئی مومن تم سے جھوٹ بولے تو اس کے بارے میں قرآن حدیث کہتے ہیں وہ مومن نہیں ہوتا، وہ منافق ہوتا ہے. اب جھوٹ کی پہچان منافقیت ہے اور ایمان کی پہچان کیا ہے؟ سچا ہونا. قرآن سچوں کو اپنا دوست کہتا ہے، سچوں کو، اور جھوٹوں کو دشمن کہتا ہے کہ یہ وہ دشمن ہے جو مجھے سینوں میں رکھ کے میری نافرمانی کرتے ہیں. اب بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے قرآن سینوں میں ہوتا ہے، روز محشر قرآن ان کے بارے میں کہے گا اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کے سینوں میں تھا مگر میرے ہوتے ہوئے بھی یہ میری نافرمانی اور بے حرمتی کرتے تھے. بے حرمتی کا مطلب کیا ہے؟ اللہ رسول کی بات کو نہ ماننا، نہ ماننا. اب جہاں اللہ رسول کی بات کوئی نہیں مانتا وہاں بے حرمت ہو جاتا ہے وہ، یعنی کہ اس کے اوپر اللہ رسول ہی کہتا ہے یہ نافرمان بے حرمت ہو گیا. وہاں مسلمان کا فرض ہے کہ نبی کی حرمت کو اجاگر کرے. جب لوگ نافرمانی پہ اتر آئیں تو وہ حرمت کے پاسدار نہیں رہے، اور جو اللہ رسول کی نافرمان نہیں ہے کم سے کم وہ تو حرمت کے پاسدار ہیں. حرمت پاسداری کا نام ہے. تم نمازیں پڑھو، سب کچھ کرو اور حرمت دین کے لیے تو کام ہی نہ کرے تو سمجھ لو تم پاسدار نہیں ہو، یعنی پاسدار نہیں ہو اپنے نبی کے فرمانوں کا. ٹھیک ہے، عبادت تو اللہ کہتا ہے تمام مخلوق میری کرتی ہے مگر انہیں حکم نہیں ہے کہ تم نے لڑنا بھی ہے، پاسداری بھی کرنی ہے. وہ ہم تو سنا کرتے مگر حرمت کی پاسداری مومن کے اوپر لازم ہے کہ تو نے حرمت کا یعنی کہ عہد کا پاسدار رہنا ہے. تو نے عہد کیا ہوا ہے. ایمان جب تو لے آیا تو نے عہد کر لیا میں نبی کی رسالت کی، نبی کی محبت کی، نبی کی اطاعت کی اور اللہ کی وحدت کی حرمت کا پاسدار رہوں گا. یہ تیرا عہد ہے. اگر تو عہد ہی نہ پورا کرے تو مسلمان نہیں، منافق ہے. اس لیے حرمت کا پاسدار ہونا اللہ سے عہد کی دلیل ہے، عہد کی دلیل، وفا کی دلیل. کیا ہے؟ ایک ہے عبادت کی دلیل کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، یہ بھی ہم سے عہد کے لیے اس کے بارے میں ہم نے بتایا کہ عبادت کا بھی ہم سے عہد لیا گیا ہوا ہے. عبادت کی حرمت کی پاسداری کیا ہے کہ تم اپنی عبادت کی عادت کرنا، ضائع نہ ہونے دینا. ایک ہے عبادت کرنا، وہ حکم ہے، وہ حکم کا پاسدار ہو کے عبادت کرنا ہے. ایک ہے عبادت کی حرمت کا پاسدار ہونا یعنی اسے ضائع نہ ہونے دینا. تو یہ جو مسلمان حرمت کے پاسدار ہوتے ہیں یہ اسلام کو ضائع نہیں ہونے دیتے، یعنی ان کا جھنڈا بلند رکھتا ہے. پرچم اسلام کو بلند رکھنا یہ حرمت ہے اسلام. ایک ہے عبادت، یہ حرمت کس کی ہے؟ اللہ کی وحدت کی.
اب ہم نے دیکھنا ہم نے کہاں کہاں کس کس حرمت کے ہم پاسدار ہیں. عزت کی حرمت کے بھی ہم پاسدار ہیں، ٹھیک ہے، محبت کی حرمت کے بھی ہم پاسدار ہیں، رسالت کی حرمت کے بھی ہم پاسدار ہیں، اتباع یعنی کہ صحابہ اکرام جنہوں نے اللہ اور رسول کی اتباع کی ان کی حرمت کے بھی ہم پاسدار ہیں. ان کی قربانیوں کو ضائع نہیں ہونے دینا، وہ بیان کرتے رہنا، اور جو ان کی قربانیوں کا انکار کرے وہ اسلام سے خارج ہے. قربانیاں تم نے جب صحابہ اکرام کی حرمت کی بات کرنی ہے تو وہ ان کی قربانیاں کو بیان کرنا ہے تاکہ مسلمان جان جائے کہ یہ عزت کے حقدار کیوں ہیں، انہیں اسلام اتنی عزت کیوں دے رہا ہے، اور مسلمان آج کا ان کی حرمت کے لیے جان مال قربان کرنے کے لیے کیوں تیار رہتا ہے، کیونکہ یہ اللہ اور اللہ کے دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حرمت کے لیے جان مال دینے کو تیار رہتے تھے. اس لیے مسلمان کا تیار رہنا لازم ہے، حرمت کا پاسدار ہونا لازم ہے. اس لیے جب ہم حرمت کی بات کریں گے تو ہمیں پورے دین میں سب سے بڑا مقام حرمت کا نظر آئے گا، یعنی کہ پاسدار عہد. اور جو اپنے عہد کا پاسدار نہ ہو اللہ اس کی عبادت ضائع کر دیتا ہے. ثابت ہوا کہ جو حرمت کے پاسدار نہیں ہوں نمازی ہوں مگر ان کی عبادتیں نہیں ہوں گی، باتیں نہیں ہوں، ضائع ہو جائیں گی. ٹھیک ہے، اس لیے عالم دین حرمت کا ڈنکا بجاتے ہیں. عام انسانوں کو حرمت کا علم نہیں معلوم کہ حرمت کس کو کہتے ہیں. عبادت کو جب تم دین والے ہو تو دین والوں کے محبت بھی تم ہی ہو. انہوں نے اب خود آ کر اپنی حرمت کے ڈنکے نہیں بجانے، وہ چلے گئے ہیں، اب تمہارا فرض ہے تو ان کی حرمت کے ڈنکے تم بجاؤ، ان کی پاسداری کے تم بجاؤ. تو فرض بدلتے رہتے ہیں. حاضر پہ فرض ہے، جو پردہ کر دیا وہ اپنی حرمت کا اب پاسدار نہیں ہے، اس نے اپنی حرمت کی پاسداری دکھا دی تھی تمہیں دین کے لیے جان دے کر، کسی نے دین کے لیے مال دے کر، کسی نے دین کے لیے وقت دے کر، اور کسی نے دین کے لیے علم حاصل کر کے، اور کسی نے دین کے لیے اولاد کو دین کے راستے پر چلا کر انہوں نے دین کی حرمت کو زندہ رکھا. ٹھیک ہے، کسی چیز کو زندہ رکھنا اور اس کے زندہ ہونے پر اس کی عبادت کرنا اس کی حرمت ہے کہ تو نے اس کی حرمت کی پاسداری کی. یعنی کہ تمہارا دین تمہارے دلوں میں تب تک ہی زندہ رہے گا جب تک اپنے دین کی حرمت کے لیے اپنی جان مال اولاد اور قربان کرنے کے لیے تیار ہوگے اور قربان کرو گے، ورنہ دین دنیا میں تمہارے دین کی حرمت سے لوگ منہ پھیر لیں گے اور تمہیں ذلیل اور رسوا کریں گے. یعنی کہ ذلت اور رسوائی سے بچنے کے لیے حرمت کا الفاظ ہے کہ اپنے دین کی حرمت کو قائم رکھو. تو وہ کس وجہ سے قائم رکھو؟ عزت، کہ لوگوں کو بتاؤ کہ دین ہمیں کیا عزت دیتا ہے، اور اس دین نے جو ہمیں عزت دی اس عزت کی خاطر ہم اپنی عزتیں اس دین کے لیے قربان کر دیتے ہیں. اسے حرمت ہے. جب حرمت کا پتہ ہی نہیں ہوگا کہ ہم حرمت صحابہ پہ جلسے کیوں کرتے ہیں، ہم حرمت ولایت پہ جلسے کیوں کرتے ہیں، ہم حرمت قرآن پہ جلسے کیوں کرتے ہیں، ہم حرمت رسالت پہ جلسے کیوں کرتے ہیں، جب ہم بتائیں گے کہ حرمت کا مطلب کیا ہے، اپنے پرچم کو ہمیشہ اسلام کے بلند رکھنا، اسے گرنے نہیں دینا چاہے تمہاری جانیں چلی جائیں. اسلام کا بلند ہونے کا مطلب کیا ہے؟ تعریف والا ہے. تم اس کی تعریف کے لیے اپنی زندگی کی تمام تعریفیں بھول جانا اور اس کی تعریف پہ اپنی تعریفیں قربان کر دینا.
اللہ تیری تعریف اپنے اسموں سے زندہ رکھے گا۔ تو زندگی پانا حرمت کا مطلب ہے کہ تم نے جس کی حرمت کی پاسداری کی، اللہ نے اس کی پاسداری میں تجھے بھی حرمت والا بنا دیا، یعنی کہ عزت والا بنا دیا۔ اگر تم عزت ہی نہیں کرتے تو تم تو انسان کہلانے کے لائق نہیں، ایمان والے کیسے کہلاتے؟ حرمت کا مطلب عزت ہے کہ اپنے سے بڑھ کر دوسرے کی عزت کرنا۔ اور جب تمہیں اسلام کہتا ہے اپنے سے بڑھ کر صحابہ کرام، اہل بیت اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرو، یعنی کہ محبت کرو، اور اس محبت میں نہ اپنی اولاد کو دیکھنا، نہ اپنے مال کو دیکھنا، نہ اپنی بیوی بچے، نہ جسم و جان کو دیکھنا۔ تو نے اس حرمت کی خاطر نہ اپنے جسم کو دیکھنا ہے، نہ اولاد کو دیکھنا ہے، نہ بیوی بچے کو دیکھنا ہے، اور نہ دولت کو دیکھنا ہے، اور نہ ہی زندگی کو دیکھنا ہے۔ یہ وہ حرمت ہے جس کے لیے تمام چیزیں قربان کرنے کا اللہ رسول کا فرمان ہے کہ حرمت کے پاسدار بن جاؤ، چاہے تمہاری جانیں بھی چلی جائیں۔ اس دین کو کبھی بھی کسی بھی حال میں نہ چھوڑنا، اس کا سر بلند رکھنا، یعنی کہ دین اسلام کا پرچم اپنا سر دے کر اس کا پرچم بلند رکھنا، یہی حرمت اسلام ہے، یہی حرمت دین ہے، اور یہی حرمت صحابہ ہے۔ صحابہ کے لیے بھی جان مال اولاد قربان کرنا حرمت میں آتا ہے۔ جو محبت والوں کے لیے بھی محبت کا ہی الفاظ ہے کہ جو اللہ اور رسول اور اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، اللہ کہتا ہے ان سے محبت کرنا بھی مجھ سے محبت کرنا ہے۔ تو یہ محبت کے پاسدار ہوتے ہیں جو حرمت کی بات کرتے ہیں، حرمت کی پاسداری کی بات کرتے ہیں، حرمت کے تحفظ کی بات کرتے ہیں، حرمت کی بلندی کی بات کرتے ہیں، حرمت کے وقار اور عہد کی بات کرتے ہیں، حرمت پہ جان و مال لٹانے کی بات کرتے ہیں، اور حرمت کے بارے میں مسلمانوں کو زندہ رکھنے کی بات کرتے ہیں۔ حرمت ہی زندگی اسلام ہے۔ جس کے دل سے حرمت چلی جائے، یعنی کہ عزت چلی جائے، وہ انسان نہیں، وہ جانور ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے۔ حرمت عزت کو کہتے ہیں، اور عزت وہی دے گا جس کو اللہ نے عزت دی ہوگی، یا عزت کا وہ قائل ہوگا، یا عزت کے بارے میں جانتا ہوگا، یا عزت انعام والوں کی اس نے پڑھی ہوگی کہ اللہ نے کیا عزت دی ہے۔ جب اس نے یہ سب کچھ پڑھا ہوگا، جانا ہوگا، مانا ہوگا، ایمان لایا ہوگا، تو پھر اسے پتا چلے گا کہ یہ حرمت کے نعرے کیوں ہیں، یہ حرمت کی خاطر لوگ کیوں اکٹھے ہو جاتے ہیں، ایک کیوں ہو جاتے ہیں۔ حرمت کے بارے میں جب تک انسانی مسلمانوں کو علم نہیں ہوگا، مسلمان عزت کا محافظ نہیں ہوگا۔ حرمت دین کی عزت کے محافظ ہونے کے لیے ہے کہ تم واقعی اگر محمد کے دین کو حق سمجھتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو حق سمجھتے ہو، اہل بیت کو حق سمجھتے ہو، رسالت کو حق سمجھتے ہو، تو حق کی خاطر ایک ہو کر حق کی عزت بھی کرو، یعنی کہ حرمت کے پاسدار ہو۔ یہ جو حرمت ہے اس میں مطلب کیا ہے؟ عزت کا محافظ ہے، یعنی کہ مسلمان کی عزت کا محافظ ہے۔ اور جو مسلمان کو مسلمان ہونے پر اللہ نے شرف رکھا ہے وہ شرف پڑے۔ جب تیرا شرف یہ ہے حفاظت کرنا، تو اپنے بڑوں کی بھی حفاظت کرے گا۔ جب اپنے بڑوں کی حفاظت کرے گا تو لوگ تمہیں زندہ سمجھیں گے، لوگ تجھے زندہ سمجھیں گے۔ اس لیے صحابہ کی حرمت پر بھی لوگ جان مال اٹھاتے ہیں، اہل بیت کی حرمت پر بھی لوگ، ہاں حرمت میں ہم بٹے ہوئے ضرور ہیں مگر حرمت والے ہیں۔ کسی کے اندر صحابہ کی حرمت بہت زیادہ ہے، کسی کے اندر اہل بیت کی حرمت بہت زیادہ ہے، کسی کے اندر قرآن کی حرمت بہت زیادہ ہے،
وہ اس کا محافظ ہو کے رہ رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو فاصلے سارے ہی کر رہے ہیں، مگر ہر محافظ کو ایک جگہ کھڑے ہوا نہیں تم دیکھ پا رہے، مگر اسے محافظ تو دین کا دیکھ رہے ہو نا، ہر خیمے کے ساتھ وہ محافظ بنا ہوا ہے۔ جب ہمارے خیمے اتنے ہو گئے ہیں کہ ایک خیمے سے عالم نکل رہا ہے، ایک خیمے سے ولی نکل رہا ہے، ایک خیمے سے صحابہ والی عظمت والے نکل رہے ہیں، ایک خیمے سے اہل بیت والے نکل رہے ہیں، ایک خیمے سے ولایت والے نکل رہے ہیں، تو ہر خیمے کی ہمیں حفاظت کا حکم ہے کہ ہر مسلک کی حفاظت کرنا تمہارا فرض ہے۔ جب بات عزت پہ آئے یعنی دین پہ آئے تب پھر تم اپنے مسلک کی بات نہ کرنا، پھر حرمت رسالت، حرمت ولایت، حرمت اہل بیت اور حرمت صحابہ کی بات کرنا۔ ساری حرمتیں جو یہ ہے حرمت قرآن، اس کو ہر مسلک والا مانتا ہے، یعنی کہ صحابہ کی حرمت کا بھی کوئی مسلک گستاخ نہیں، اہل بیت کی حرمت کا بھی کوئی مسلک گستاخ نہیں، قرآن کی حرمت کا بھی کوئی مسلک گستاخ نہیں۔ ہاں کچھ بٹوے ہیں مگر وہ بھی سب پہ گستاخی نہیں لگاتے، چند لوگوں پہ گستاخی کے بٹوے لگاتے ہیں۔ ثابت ہوا کہ ان کی نظر میں بھی سب گستاخ نہیں ہیں، وہ بھی صحابہ کے ماننے والے ہیں۔ اسی طرح ولایت پہ بھی سب فتوے نہیں گستاخی کے لگاتے، بتا کے لگاتے ہیں کہ ایسے لوگ ولی نہیں ہوتے جو نشہ کرتے ہوں، جو شرع سے ہٹے ہوں، شرع کے مخالف ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں، قرآن حدیث سے پاکی کا علم نہ دیتے ہوں، نہ جانتے ہوں، ایسے لوگوں پہ فتویٰ۔ مگر جن کے بارے میں اللہ کہتا ہے تو وہ میرے نشانیاں ہیں، ان کی حرمت کی پاسدار ہے۔ اسی لیے اللہ نے صالح علیہ السلام کے دور میں اونٹنی پہ ظلم کرنے والوں کو برباد کیا، حرمت تھی وہ اونٹنی اللہ کی، وہ حرمت کے پاسدار نہیں تھے، اللہ نے انہیں نیست اور نبوت کیا۔ ثابت ہوا جب مسلمان حرمت کا پاسدار نہیں ہوگا اللہ کا ان پہ عذاب آئے گا، عذاب آئے گا۔ تو حرمت کس کو کہتے ہیں؟ عزت کا محافظ ہونا۔ جب ہم ایک دوسرے کی عزت کے محافظ ہی نہیں رہیں گے تو ہم پہ عذاب آئیں گے۔ عذاب کیسے آئیں گے؟ اللہ کہتا ان قوموں کو تمہارے پہ غالب کر دوں گا جو ایمان نہیں رکھتی ہوں گی، ظالم ہوں گی، وہ تم پہ ظلم کریں گے، ظلم کی صورت میں تم پہ عذاب آئے گا، ظلم کہ تم محبت نہیں رہے ایک دوسرے تو آ رہے ہیں نا کہ ظالم بادشاہ بھی تمہارے لیے اللہ کا قہر ہے، اللہ کا قہر، مگر ان کے بارے میں تو بتاتا نہیں ہے، کیوں ڈرتا ہے کہ کہیں تم پہ بھی وہ نہ ظلم کرتے، تو تم ان کی تعریف کرتا ہے ظلم سے بچنے کے لیے۔ تو بہت سے لوگ ظلم سے بچنے کے لیے بھی تعریف کرتے ہیں، مگر اندر وہ بھی اس سے برائی کہتے ہیں، مگر زبان پہ نہیں لاتے کہ کہیں ہماری عزتیں نہ خراب ہو۔ تو دین کے لیے اگر تیری عزت بھی جاتی ہے، خراب ہوتی ہے، تو لٹا دینا، یہی درس حسین ہے، یہی درس حسین۔ مگر درس حسین عام پبلک کے لیے نہیں ہے کہ عام پبلک سے لڑنا۔ وقت کے ظالم حاکم گورنر اور عہدے داروں سے لڑنا، عام پبلک میں تو نہیں۔ لڑنے کا طریقہ بھی بتایا کہ کس سے لڑنا چاہے جو ظالم گورنر ہو، گورنر کے سامنے بولنا، حسین گورنر کے سامنے بولا تھا، تم تو گورنر کے سامنے سرنڈر ہو۔ کوئی شیعہ نہیں بولے گا، کوئی سنی نہیں بولے گا، کوئی اہل حدیث نہیں بولے گا، حاضر گورنر کے۔ وہ کون سے گورنر ہیں؟ ایک ہے گورنر ہاؤس میں بیٹھنے والا گورنر، ایک ہے میدان جہاد میں سپہ سالاری کرنے والا گورنر، وہ جو میدان میں سپہ سالاری کرتا ہے گورنر،
اس کے سامنے حسین بولا، جس کے پاس کمانڈ ہوتی ہے فوج کی، کیا ہوتی ہے؟ کمانڈ ہوتی ہے فوج کی، اس کے سامنے بولنا حسینی بول، اور جس کے پاس کوئی کمانڈ ہی نہیں ہے تو اس کے سامنے حسینی نعرے لگائے کہ میں حسینی ہوں، تو حسین کے بارے میں پہلے پڑھ تو لیتا، تو کس کے سامنے حق بیان کر رہا تھا؟ حاضر گورنر سروس والے کے، جو کمانڈ کر رہا تھا، وہ نہیں جو گھر بیٹھا ہوا گورنر تھا، جس کو کمانڈ نہیں دی جاتی، پبلک ڈیلنگ دی جاتی ہے۔ ایک کو کمانڈ دی جاتی ہے، ایک کو پبلک ڈیلنگ دی جاتی ہے، یعنی وہ پبلک کے راہ جان کے کمانڈوں کو بتاتا ہے یہ پبلک کیا کرنا چاہتی ہے۔ ایک لڑنے والا، تو ہزار لشکر کے وہ کمانڈر تھے، انہیں گورنر بنایا ہوا تھا، وہ کمانڈ کرتے تھے، وہ والے گورنر ہی جو گھر بیٹھے اعلان کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو گورنروں کی قسمیں بھی جاننی ہے کہ کس گورنر کے سامنے ہم نے حق کا اعلان کرنا ہے، جو کمانڈ کرنے والا ہو۔ جب کمانڈ کرنے والے کے بارے میں بولو گے تو تمہیں پتا چلے گا، تجھے پتا چلے گا کہ یہ گورنر میرے ساتھ اب سلوک کیا کرتا ہے۔ اب پھر گورنر جو کمانڈ کر رہا ہوتا ہے، کمانڈ کی حالت میں وہ اسے کیا عہدہ ملا ہوتا ہے کہ وقت کا جو بادشاہ ہوتا ہے اسے خود مختاری عطا کر دیتا ہے۔ یہاں آ کے ہمیں پتا چلے گا، اگر عارضی یعنی کہ دنیا کے کمانڈروں کے بارے میں جب ہم پڑھیں گے کہ کسی کمانڈر کو کسی جگہ کا جب کمانڈ دے دیا جاتا ہے تو اسے اختیار بھی دے دیا جاتا ہے، اگر حد سے تجاوز کرے تو جو تو بہتر سمجھے وہ تو کر لینا۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں یزید نے قتل کا آرڈر نہیں دیا تھا، ان کے لیے ہے کہ وہ سوچیں جب کور کمانڈر کو، لڑنے والے کو، سپہ سالار کو اجازت ہو میدان میں فیصلہ کرنے کی، ورنہ وہ کور کمانڈر ہی نہ ہوتا، یعنی گورنر ہی نہ ہوتا اگر اس کے پاس اختیار نہ ہوتا۔ اختیار جس کے پاس ہوتا اسے گورنر کہتے ہیں، اور جس کے پاس اختیار نہیں ہوتا اسے گورنر نہیں کہتے، گورنر کی کٹ پتلی کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پوری دنیا کا نظام ہے کہ جب کسی کو سپہ سالار بنا کر بھیجا جاتا ہے، آپ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پالیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو کمانڈر بناتے تھے، سپہ سالار بناتے تھے تو اس کو اختیار دیتے تھے فیصلہ کرنے کا، سمجھ گئے؟ کہ جو تو بہتر سمجھے، جو دین کے حق میں بہتر ہو، ٹھیک ہے؟ ایک دین کے حق میں جو بہتر ہو، اللہ رسول جس پہ راضی ہو تو وہ فیصلہ کرنا، ایک بادشاہ سلامت جس سے راضی ہو تو وہ فیصلہ، ٹھیک ہے؟ ہم نے کور کمانڈروں میں بھی دیکھنا ہے کہ اللہ کے نبی کس طرح کسی کو سپہ سالار بنا کے اس کو دستہ فوج کا دے کے میدان یعنی جنگ کی طرف روانہ کرتے تھے، اور اس دوران آپ اسے کیا نصیحتیں دیتے تھے۔ اور جو دنیا دار بادشاہ ہوتا ہے وہ اپنے سپہ سالار یعنی کہ گورنر کو کیا نصیحتیں دے رہا ہے؟ نصیحتیں تو یزید ہی دے رہا تھا، تو اس کے ہی حکم پہ نکلا تھا نا فوج لے کر، مرضی سے تو وہ فوج نہیں لے سکتا، تو سمجھ لینا دنیا دار بھی مرضی سے فوج کی کمانڈ نہیں لے سکتا، اور دیندار بھی مرضی سے فوج کی کمانڈ نہیں لے سکتا۔ دیندار اگر فوج کی کمانڈ لیتا ہے وہ اللہ رسول کی رضا کے لیے لیتا ہے، اور دنیا دار لیتا ہے تو وہ وقت کے بادشاہ کو راضی کرنے کے لیے لیتا ہے کہ وہ خوش ہو کے مجھے انعام دے گا، ایک انعام کی خاطر سپہ سالاری کرتا ہے
کہ مجھے پیسہ ملے گا، مجھے عہدہ ملے گا، مجھے شان و شوکت ملے گی اور مجھے وقار ملے گا، بادشاہ کی نظر میں میں عزیز ہو جاؤں گا۔ ایک اللہ کی نظر میں عہدے کا متلاشی ہوتا ہے کہ مجھے اللہ درجہ دے گا، اللہ اجر دے گا، اللہ قرب دے گا، اللہ سلامتی دے گا، اللہ دیدار دے گا، اس لیے عہدہ لیتا ہے۔ دونوں ہی حرمت کے ہی عہدے لے رہے ہیں، ایک اس حرمت کا عہدہ لے رہا ہے جو دنیا کی بادشاہی پہ قابض ہے، ظلم کر کے اس کی دفاع میں وہ لڑ رہا ہے، ایک اللہ رسول کی حرمت کے لیے لڑ رہا ہے، اس کے دفاع میں۔ دونوں لڑ دفاع میں ہی رہے، مگر دونوں کا لڑنے کا دفاع ایک جیسا نہیں ہے۔ ایک وقت کے ظالم بادشاہ کے دفاع میں لڑ رہا ہے اور ایک اللہ رسول کے حکم کی پاسداری کی دفاع میں لڑتا ہے۔ دفاع کرنا ہی حرمت ہے، دفاع کرنا ہی حرمت ہے کہ تم کس کا دفاع کر رہے ہو، یعنی کہ صحابہ کا دفاع کر رہے ہو تو تمہیں کہیں گے یہ صحابہ کی حرمت کا پاسدار ہے، اہل بیت کی عزت کا، وقار کا، محبت کا، نور کا دفاع کر رہے ہو تو یہ کہے گا اہل آپ کی حرمت کا پاسدار ہے۔ تو ثابت ہوا تم دفاع جس کا کرو گے اسی کی حرمت کے اوپر مرو گے، اسی کے لیے مرو گے۔ اس لیے جنہوں نے حسین کی حرمت کا پاسدار ہوئے وہ حسین کی خاطر شہید ہوئے، اور جو یزید کے حرمت کے پاسدار ہوئے وہ یزید کی خاطر جہنمی ہوئے۔ ان کو جہنمی کہتے ہو جو یزید کے لیے لڑے اور یزید کو جنتی کہتے ہو، یہ بھی تو مسئلہ ہے۔ کون کس کی حرمت کے لیے لڑ رہا ہے؟ جس کی حرمت کے لیے لڑ رہا ہے یعنی کہ یزید کی خلافت کی حرمت کے لیے لڑ رہا ہے، جس کی سے خلافت نہ پوچھی ہم اس کا دفاع کرتے ہیں، ہم چھیننے نہیں دیں گے، ایک اس کے لیے لڑ رہا ہے، ایک ہے رسالت کے لیے لڑ رہا ہے کہ ہم اپنے دین میں کوئی تبدیلی نہیں چاہتے اور رد و بدل نہیں چاہتے، کوئی دین میں خرابی نہیں چاہتے، ایک اس کے لیے لڑ رہا ہے، ایک اس کے لیے لڑ رہا ہے کہ ہم خرابی نہیں چاہتے، کس چیز میں؟ خلافت میں۔ خرابی دونوں ہی نہیں چاہتے مگر ایک کی چاہت کیا ہے؟ خلافت میں خرابی نہیں چاہتے کہ کسی اور کو بھی جب فیصلہ ہو۔ ایک چاہتے ہیں ہم دین میں خرابی نہیں چاہتے، یہ دین میں خرابیاں نئی نئی بدعتیں پیدا کر رہا ہے، تو دونوں حرمت پہ لڑ رہے ہیں، مگر دونوں کی حرمت ایک جیسی نہیں ہے۔ اس لیے کافر بھی اپنی حرمت کے لیے لڑتا ہے، وہ بھی اپنے مال جان اولاد کی عزت بچانے کے لیے لڑتا ہے، تو لڑتا وہ بھی تو حرمت کے لیے، مگر اس کا لڑنا کیا ہے؟ اگر وہ مارا گیا جہنمی، اور مسلمان کس کی حرمت کے لیے لڑ رہا ہے؟ اپنے مال جان اور حرمت، اپنی حرمت، اپنی اولاد کی حرمت کے لیے نہیں لڑ رہا، وہ تو اپنی اولاد کو نبی اور نبی کے دین، قرآن اور صحابہ اور اہل بیت کی حرمت کے لیے قربان کر رہا ہوتا ہے، ایک قربان کر رہا ہوتا ہے حرمت میں، اور ایک حرمت بچا رہا ہوتا ہے، یعنی اپنی اولاد کی حرمت، اپنی بیوی بچے کی حرمت، اپنے ملک کی حرمت، اپنے بادشاہ کی حرمت بچا رہا ہے، ایک حرمت بچا نہیں رہا، نہ اپنی جان کی، نہ اولاد کی، نہ اپنی دولت کی، وہ حرمت کو لٹا رہا ہے اور محمد اور خدا کے حکموں کی حرمت کو بچا رہا ہے۔ اس لیے حرمت کا ماننا، حرمت کا محفوظ ہونا، حرمت کے لیے جان مال دینا، یہ ایمان والے ہونے کی دلیل ہے۔ اگر رتی بھی اس کے اندر مان ہوگا وہ حرمت کا پاسدار ہے، مگر ان کو حرمت کے درس تو ہم پہلے دیں کہ حرمت کی زندگی کو کہتے ہیں، عزت کو کہتے ہیں، عہد کی پاسداری کو کہتے ہیں، وفا کو کہتے ہیں، محبت کو کہتے ہیں، سدا زندگی کو کہتے ہیں، اور حرمت اللہ کی غلامی کو کہتے ہیں اور رسول کی۔
اور صحابہ کی پیروی کو. جتنا صحابہ اکرام نے حرمت دین کے لیے اولاد مال جان قربان کیا، اسی طرح جب تم بھی کرو گے تو تم بھی ایمان والے ہو. اس لیے عالم دین حرمت کرتا رہتا ہے تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حرمت ہی ہماری سلامتی ہے، حرمت ہی دین کی ہماری سلامتی ہے، پہچان ہے، فخر ہے، کامیابی ہے، عزت ہے، عبادت ہے، دوستی ہے. کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے جب ہم حرمت والے ہو جائیں گے، حرمت کے پاسدار ہو جائیں گے. ایک دوسرے کی عزت کی پاسداری حرمت. جب ایک دوسرے کی عزت کی پاسداری حرمت، تو صحابہ کی عزت کیا ہے ہمارے دلوں میں، وہ ظاہر کرنی پڑے گی. اہل بیت کی عزت کیا ہے ہمارے دلوں میں، قرآن کی عزت کیا ہے ہمارے دلوں میں. ٹھیک ہے، پھر اللہ رسول کی عزت کیا ہے ہمارے. تو عزت کا محافظ ہونا حرمت والا ہونا ہے. حرمت والے وہی ہیں جو عزت کے محافظ ہیں. اور کس عزت کے؟ جو اللہ نے دی ہوئی ہے، جو اللہ نے دی ہوئی ہے. اگر اللہ کی دی ہوئی حرمت سے تم واقف ہی نہیں ہو تو تم بے قدرے ہو. جو بے قدرہ ہوتا ہے وہ حرمت والا نہیں ہوتا، اور جو قدر والا ہوتا ہے وہی حرمت والا ہوتا ہے، اور وہی حرمت کا محافظ ہوتا ہے، اور وہی حرمت کا پاسدار